بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، میں اپنے والدین کے لیے قرآن پاک کی تلاوت یا نفل وغیرہ پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ پڑھنا چاہیے۔ ہم ان کے لیے کچھ نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ جو ذکر و عبادت کرو مجھے دیکھو، اور جو اعمال کرو تو آپ کے نیک اعمال آپ کے والدین کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں سب تک آپ کے نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ ایصال ثواب کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ منکرین حدیث کے منکر کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا وسیلہ نہیں پہنچتا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ یہ ریفرنس اور حوالہ پیش کرتے ہیں کہ اعمال کا ایصال نہیں پہنچتا۔ توجہ سے سنو، جو آدمی کفر اور شرک کے ساتھ چلا گیا، ان دو آیات کا تعلق ان کے ساتھ ہے، تو ان کو نیک اعمال نہیں پہنچتے ہیں، اس لیے کہ وہ کفر و شرک کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن اگر ایک آدمی اسلام کے ساتھ چلا گیا اور بدعمل تھا تو اس تک نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ مفتی صاحب پیتل کے برتن لے کر اس میں لوح قرآنی آیت الکرسی اگر لکھ لیا جائے اور پانی ڈال کے پی لیا جائے تو یہ جائز ہے، درست ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ خود قرآن پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، یہ افضل ہے۔ اگر ایسے برتن آپ کو مل جائیں تو پھر آپ یہ کہتا ہے مجھے ملے ہیں، تو نیک جو علماء کرام ہیں یا نیک لوگ ہیں آپ کے دوست یار، ان کو آپ دے دیں۔ 8 صحابہ سے تعویذ ثابت ہے، تو تعویذ جائز ہے، لیکن تعویذ پر اجرت بھی جائز ہے، لیکن اس کو کاروبار بنانا یہ ناجائز ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبٍّ يَحْضُرُونَ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَضَرَأَ۔ یہ دعا صحابہ کو حضور یاد کراتا ہے، صحابہ یہ پڑھتے ہیں۔ جن بچوں کو یہ پڑھنا نہیں آتا تو وہ ان کے گلے میں تعویذ لٹکا لیتے، لیکن اس سے دم بہتر ہے۔ ایسی تعویذ یا دم جس میں غیر اللہ سے مدد ہو وہ شرک ہے۔ ایسے تعویذ کے اڈے جہاں شرک و بدعت ہو، یا وہاں پر غیب کی خبریں وہ بتائیں، یا زعفران مانگے، یا پیسے مانگے، یا بکرا کالا مانگے، یا وہ مولوی پردہ نہ کرے، تو ان سے آپ نے بچنا ہے۔ مفتی صاحب، اگر آدمی پیر دھوئے، بدن دھوئے غسل میں یا وضو میں اور اس پر پانی صرف بہائے تو وضو غسل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہاتھ آپ نہیں ملیں گے تو پھر غالب گمان ہے کہ آپ کے اعضاء خشک رہ جائیں گے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ کہ دلک فرض ہے، اس کو ملنا یہ فرض ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ مفتی صاحب، موبائل میں ایک ایپ ہے جس کو اسلام 360 کہتے ہیں، اس کا بنانے والا جو ہے وہ عام آدمی ہے، حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث نہیں ہے۔ وہ پہلے خود دین پر عمل کرے، اور اس کے حوالے بھی درست نہیں ہے، لہٰذا ایسے ایپوں سے بچو۔ دارالعلوم کراچی بنوری ٹاؤن کے ایپس ہیں بڑے خوبصورت، اعلیٰ۔ اسی طرح دارالسلام والوں کے وہ ایپس جو اختلافی باتوں سے پاک ہے، دعاؤں کے اور دیگر، وہ بڑے اچھے ایپس ہیں۔ یہ جو ایپس ہیں اس کے بنانے والے خود دیندار نہیں ہیں، لہذا اس سے بچو۔ اسلام 1 ہے تقی عثمانی صاحب کا، اسلام 1 تقی عثمانی صاحب کا، وہ ڈاؤن لوڈ کر لو ایپ اسلام 1، اور اس کے علاوہ ایپوں سے بچو۔ چند روز قبل لاہور یونیورسٹی میں لڑکی نے لڑکے کو پکڑ لیا، پھول دیا، اور اس کی ویڈیو بنی۔ یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے لاہور یونیورسٹی کی لڑکی اور لڑکے کی آئی ہے، یہ تو روزانہ کا معمول ہے۔ یہ تو ایک ویڈیو سامنے آ گئی، تو کوئی ایجوکیشن پر حکومت پابندی لگائے، اور رواجی پردہ نہ، شرعی پردہ، صحیح ایک رنگ کا کپڑا ہو، گاؤن ہو،
اور آنکھیں اس طرح نہ چھپائی جائے جس طرح فاسق لڑکیاں چھپاتی ہیں، آدھے گال آدھی ناک آدھا ماتھا، یہ حرام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو عورت ایسا پردہ کرے جس کے پردے کی طرف نظریں لپک جائیں، وہ عورت باپردہ ہے لیکن بے پردہ عورتوں کے ساتھ وہ جلے گی۔ جنازے کے بعد جنازے میں اللہ اکبر کہنا، جنازے میں اللہ اکبر کہنا فرض واجب ہے، دعائیں پڑھنا سنت ہے۔ جس کو دعائیں نہیں آتی وہ صرف اللہ اکبر کہے، جنازہ ہو گیا، ثواب بھی مل گیا، لیکن دعائیں یاد کرو، توجہ سے سنو۔ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم، دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی، نماز والی درود شریف اور ثنا، اور تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا بھی ٹھیک ہے، اور اللہم اغفر لحینا لاکھ مردے ہیں، اس میں بچے چھوٹے ہجڑے سب ہیں، سب کے لیے ایک دعا کافی ہے۔ اور یاد رکھو میری ایک نصیحت کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، بخاری شریف۔ اہل حدیث ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ فرض ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے، بخاری شریف لتعلموا انہا سنہ، یہ سنت ہے، اور یہ بطور دعا کے ہیں، بطور قرات کے نہیں ہیں۔ دلیل روایت ہے کہ ہم کو حضور نے جنازے میں تلاوت سے منع فرمایا ہے، لہذا اس میں سورہ فاتحہ پڑھو جنازے میں، سبحانک اللہم کے بعد، اور آہستہ آواز سے پڑھو۔ نسائی شریف میں کہ آہستہ آواز سے جنازہ سنت ہے، اونچی آواز سے آپ کو پتہ ہے کہ جائز ہے، مستقل سنت نہیں ہے۔ اور ہمارے فقہ حنفی میں بھی جنازے میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، ما لا بد منہ میں ہے۔ علامہ شرم بلالی محدث حنفی، ان کے ہاں ہے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھو، تو اور فتاوی میں بھی موجود ہے۔ تو اگر دعا آپ کو نہیں آتی اللہم ربنا پڑھو، لیکن دعائیں یاد کر لو۔ میں نے دوست سے دکان میں ایک شرط لگائی کہ اگر یہ چیز ایسی ہو تو تم 500 روپے دے دو، اور اگر یہ چیز ایسی نہیں تو میں 500 دوں گا۔ یہ حرام ہے، شرط حرام ہے، شرط حرام ہے۔ تقریباً 16 سال تک شراب اور شرط ان دونوں کا لوگ استعمال کرتے تھے، بعد میں اس کی حرمت آ گئی، پردے کا حکم تو 17-18 سال بعد آیا ہے۔ بہرحال تو شرط حرام ہے۔ میں جیت گیا تو مجھے کھلاؤ، لیکن اگر تم جیت گئے تو میں نہیں کھلاؤں گا، یہ جائز ہے۔ 2 ٹیمیں لڑے، ایک ٹیم جو ٹیم جیتے گی میں اس کو کھانا کھلاؤں گا، یہ جائز ہے، لیکن وہ آپس میں کہے جو ہارے گا دوسرے کو وہ کھلائے گا، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، یہ شرط ہے، یہ حرام ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں اور ڈھوگسوں کا رہنے والا ہوں۔ اعتکاف میں یہ ماشاءاللہ 28 سال سے یہ بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے پابندی سے، تو یہ سارے لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، تینوں چھتیں فل ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سارے اعتکاف میں بیٹھیں گے اور ہم آپ کو ہر نماز کے بعد 1 گھنٹہ پڑھائیں گے، قرات، تجوید، احادیث، دعائیں، مسائل، عقائد، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت اسلامی کیسے ہوتی ہے، یہ سب کچھ آپ کو پڑھاتے ہیں۔ تو آپ سارے حضرات اس میں شرکت کر سکتے ہیں بغیر فیس کے، 2 ٹائم کھانا ملتا ہے، سحری بھی اور افطاری بھی، آپ کو دین پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، اور کل داخلے ہیں اور پرسوں جو ہے نا بھی داخلے ہیں، تو پرسوں داخلے ہیں، کلاس شروع ہوگی 8 پیر کے دن ہماری کلاس ہے، انگلش پڑھائیں گے، عربک پڑھائیں گے، صرف پڑھائیں گے، نحو پڑھائیں گے، نحو عربی گرامر پڑھائیں گے، اور میراث آپ کو پڑھائیں گے۔ آپ جتنے ساتھی ہیں خود اور آپ کے بچے اس میں شریک ہو جائیں، ڈٹ کر 25 دن میں 1 تیر سے 5 شکار، 25 دن میں 1 تیر سے 5 شکار۔ ہر سال ہم یہ بات اور یہ کورسز کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، رومال دے دو۔ ہمارے جو ہے نا یہ جو گھر ہے وہاں تو وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سوال کر رہا ہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، زمین تو ہے گھر نہیں ہے، تو گاؤں میں نماز پوری پڑھوں گا یا قصر؟ قصر، توجہ سے سنو،
قصر اور اتمام کی جو علت ہے وہ تأہل ہے. تأہل، اپنی بیوی سمیت وہاں رہ سکتے ہو اپنے مکان میں، اگر گھر نہیں ہے زمین ہے تو آپ قصر کریں گے. اور چاہے 2 سال بعد آپ گاؤں جائیں لیکن ادھر آپ کا گھر ہے، اچانک چلے جو وہاں رہ سکتے ہو، آپ کا گھر ہے، تأہل ہے، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. آپ کی بیوی ملتان کی ہے، آپ مردان کے ہیں، آپ کی بیوی ملتان چلی گئی، قصر کرے گی، اس لیے کہ آپ کا گھر اس کا گھر ہے. آپ چلے جائیں تو آپ بھی قصر کریں گے. یاد رکھو یہ مسئلہ. مسافر کب بنتا ہے؟ ادھر دیکھو، جب آدمی اپنے علاقے گاؤں کے مکانات سے نکل جائے، آگے زمینیں فصلیں آ جائے، اس سے آپ نکل جائیں تو آپ قصر شروع کریں. تب جب آپ کا ارادہ 78 کلومیٹر کا ہو. اسلام آباد میں، پنڈی میں آپ رہتے ہیں، اسلام آباد باہر نکل گئے لاہور، ملتان، مردان، تو آپ اسلام آباد کے راستے پر روانہ ہو جائے، بس قصر شروع. ترنول قصر، انٹرچینج سے نکلو قصر، ہائی کورٹ سے نکلو قصر شروع کرو. کراچی میں ہب چوکی سے نکلو، گڈانی سے نکلو، ادھر سے سوراب گوڑ سے نکلو تو آپ قصر شروع کریں. یہ شرعی مسئلہ ہے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. عقائد کا یہ مسئلہ نہایت ہی مشکل ہے اور ایسے سوال کرنے بھی نہیں چاہیے. جو اللہ نے قرآن میں فرمایا علی العرش استوا، اس پر بھی ایمان لاؤ. این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو فی السماء، اس پر بھی ایمان لاؤ. فی السماء الہ وفی الارض الہ، اس پر بھی ایمان لاؤ. وہو معکم اینما کنتم، اس پر بھی ایمان لے. بس یہ آسان جواب ہے. اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ میں نہیں. ہر جگہ میں نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے. چاہے جگہ ہو یا نہ ہو، وہ جگہ اور وقت سے باہر ہے. جب جگہ اور وقت نہیں تھا اللہ تھے. تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ میں نہیں، ہر جگہ موجود ہے. لیکن بلا جسم، بلا کیفیت، بلا جسم، بلا کیفیت، بلا مکان، ہر جگہ موجود ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اسلاف کا عقیدہ ہے. توجہ، التنزیہ مع التفویض. کسی نے مشکل سوال کیا، اس طرح سوال نہیں کرنا چاہیے. التنزیہ مع التفویض، التفویض مع التنزیہ، یہ ہمارا موقف ہے. کیا مطلب؟ تفویض، اللہ کو سونپ دو. کیا سونپو؟ اللہ کا ید، ہاتھ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ چہرہ کیا مراد ہے؟ پنڈلی کیا مراد ہے؟ استوا کیا مراد ہے؟ وجہ کیا مراد ہے؟ انگلیاں کیا مراد ہے؟ اب التفویض، اس کا مطلب اللہ کے حوالے کرو. توجہ، مع التنزیہ، یعنی ایسی اللہ کی صفات کی تعریف نہ کرو کہ وہ بندوں کے مشابہ ہو جائے. مع التنزیہ، اللہ کو پاک کرو کہ کسی کے ساتھ اس کی تشبیہ ڈالو. التفویض مع التنزیہ یاد کرو. اس کے بعد امام مالک سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا لہو ید اللہ کا یدنا، لہو ید اللہ کا یدنا، اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں. بلکہ اگر یہ جملہ اس طرح کہا جائے تو اچھا ہوگا، اللہ کا ید ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ید ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں. اللہ کا وجہ ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں. لہو ید اللہ کا یدنا، ولہو وجہ اللہ کا وجہنا، ولہو استواء اللہ کا استوائنا، ولہو ساق اللہ کا ساقنا. الایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ والکیفیۃ مجہولۃ. فتح الباری. اللہ کا ید ہے، وجہ ہے، ساق ہے، وجہ ہے، اس پر ایمان لانا واجب، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت، اور کیفیت مجہول. لہذا
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کیسے ہیں؟ علمی سوال ہے بڑا۔ اللہ کیسے ہیں؟ اللہ نے خود اپنا انٹروڈکشن تعارف کرایا ہے، کیا؟ سن لو، فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، جو تمہارے دماغوں میں آتا ہے، جو کچھ آپ کے دماغوں میں آتا ہے، اللہ ویسے نہیں ہے۔ تو کیسے ہے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، تو اللہ کیسے ہے؟ جواب، جو آپ کے دماغ میں آئے اللہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، اللہ نے فرمایا اللہ اس طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ جو آپ کے دماغ میں آئے گا، 5 اندر حساسی آلے ہیں، 5 باہر حساسی آلے ہیں، یہ جس چیز کو محسوس کرتے ہیں 10، اٹ از کالڈ شے، اس کو بولتے ہیں شے۔ تو تم اللہ کے بارے میں جو تصور کرو گے وہ شے ہوگا، اس لیے کہ 5 حواس باطنہ اور 5 حواس ظاہرہ، اس پر تم سوچو گے وہ تو شے ہے، اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لہذا ڈونٹ اسپیک سائلنٹ، آرام سے بیٹھ جاؤ، لرن یور لیسن، اپنا سبق یاد کرو، قرآن و حدیث پر عمل کرو۔ اس طرح سوال ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال جب کر لیا تو میں نے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بعض، تو پھر اللہ عرش پر ہیں یا آسمان میں ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فی السماء، آسمان میں ہے، تو آسمان میں ہے۔ توجہ توجہ، وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں، آسمان میں ہے، حدیث میں اسی طرح آیا ہے، تو آسمان میں ہے یا عرش پر ہے؟ ایک بات کرو نا، تو کہتے ہیں فی بمانے علا کے ہے، فی بمانے علا کے ہیں، فی السماء علی السماء، جب علی السماء ہو گیا تو عرش والی بات ٹھیک ہو گئی۔ ہم نے کہا جب فی کو آپ نے علا کے بانے میں لے لیا تو تفویض تو نہیں ہوا، آپ نے تو مطلب بیان کر دیا، فی کا مطلب بیان کر دیا نا، چاہے اللہ کی ذات کی وہ بیان کرو، چاہے اللہ کی صفت کی، تو پھر تو آپ کا کام خراب ہو گیا۔ جو آیات اور احادیث اس بارے میں ہیں، وہ معکم اینما کنتم، اگر تم تینوں تو اللہ چوتھا ہے، اللہ تم 2 ہو تو اللہ تیسرا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان آیات کی اشاعرہ تعویل کرتے ہیں تو اپنے تعویل کو نہیں دیکھتے ہیں اور ہمارے تعویل کو دیکھتے ہیں، تو ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو تم خود بھی فی میں تعویل کر دیا آپ نے، وہ تمام آیات جو ماتریدیہ پیش کرتے ہیں اس کی تم لوگ تعویل کرتے ہو، تو کیا بنا؟ کام تو خراب ہو گیا۔ بعض اوقات ہمارے اوپر اشکال ہوتا ہے کہ تم لوگ مطلب بیان کرتے ہو کہ ید سے مراد طاقت ہے، وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، تو یہ تفویض کے خلاف ہو گیا۔ جواب، ہم جزم سے، یقین سے یہ مطلب بیان نہیں کرتے ہیں، مطلب کرتے ہیں کہ لوگ فتنوں سے بچ جائے اس لیے بیان کرتے ہیں، ورنہ ہمارا عقیدہ وہی ہے، لہو ید اللہ کا یدنا، التفویض مع التنزیہ، وہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو بخاری شریف میں آپ دیکھ لیں، بخاری شریف، امام بخاری، اللہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے اس کا مطلب بیان کیا ہے، تو امام بخاری کافر ہو گئے۔ اس طرح 40-50 حوالے میرے پاس ہے کہ متفق علیہ بزرگوں نے مطلب بیان کیا ہے، تو وہ کافر ہو گئے۔ جواب، نہیں، لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مشکل سوال تھا، یعنی میرے لیے مشکل نہیں تھا، آپ کے لیے سمجھنا مشکل تھا، لیکن بیان اس لیے کر لیا کہ چلو یہ بھی ایک موضوع ہے۔ کیا سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھو، آہستہ پڑھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر کتنی بار بھیجا ہے، یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ ہم کو کیا پتہ ہے کہ کتنی بار جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی صحیح قول نہیں ہے۔
23,000 مرتبہ کا بھی قول ہے کہ تشریف لائے ہیں، آیت ٹکڑا پوری صورت لائے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کے والد کا کیا نام تھا؟ معاویہ۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ سفیان۔ حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ میرے ساتھ مکے والوں، آپ لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے، لیکن آج کے دن ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کو سرداری کی عزت اور اسلام کی عزت میں دیتا ہوں، اس کو میں کچھ نہیں کہوں۔ یہ ابو سفیان کی عزت ہے۔ نابالغ جب مر جائے تو واقعتاً والدین کے لیے شفاعت اور سفارش کریں گے۔ سفارش کی 10 قسمیں ہیں، لیکن اگر اس کو احتلام نہیں ہوا ہے اور 15 سال سے کم عمر ہے تو وہ نابالغ ہے۔ لا یتم بعد البلوغ، جب ایک آدمی بالغ ہو جائے اور اس کے والدین مر جائے تو وہ یتیم نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر تو ہم سارے یتیم ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اپنے اعمال کے زور پر دیکھو گے۔ فجر کی اذان سے پہلے، زور کی اذان سے پہلے، جمعے کی نماز کے بعد یہ 3 خواب سچے ہوتے ہیں۔ بارش نہ ہو، بادل نہ ہو، طوفان نہ ہو، دل اور دن کی باتیں نہ ہو، تو خواب سچا ہوتا ہے۔ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حق حضور ہی کو دیکھا ہے، کمی بیشی دیکھی ہے، اس کے اعمال میں فرق ہے۔ ارطغرل، اگر ہم ارطغرل نام رکھ لیں جائز ہے، بہت اونچا آدمی تھا اور 700 سال اس خاندان نے اچھی حکومت کی ہے۔ غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ شکر کی کوئی نماز ہے؟ جی ہاں، سجدہ شکر بھی ہے، اس کے لیے وضو لازم ہے ہمارے نزدیک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے وضو نہیں ہے۔ اور 2 رکعت صلاۃ الشکر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں زکوٰۃ، جواب یہ ہے کہ جس کا اپنا اپنا حصہ ہے وہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اگر ابو ہی سربراہ ہے تو کل مال کا وہ کل مال کی زکوٰۃ دے دے۔ بہن بھائی، چچا ماموں، کزن، سسر ساس، بہو داماد، پھوپھی خالہ، سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دو۔ بتانا ضروری نہیں ہے، قسطوار بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ ذاتی گھر، 5 ذاتی گاڑیاں، 5 آپ کی گاڑیاں رینٹ کار میں چلتی ہیں، یا آپ کا مل ہے، کارخانہ ہے، وہ پلاٹ ہے جس پر آپ نے گھر بنانا ہے، یہ پلازا ہے، گھر ہے کرائے کے، نہ اس پر زکوٰۃ ہے، نہ اس سے جو پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ ہے، نہیں ہے۔ جو گھر اور گاڑی اور پلازا خریدتے بیچتے ہو، آپ کا کاروبار ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ بینک کے اندر انٹرسٹ آ جاتا ہے تو وہ حرام ہے، لیکن جو اسلامی بینکاری ہے، دارالعلوم کراچی والے فرماتے ہیں ان کا انٹرسٹ جائز ہے، اور بنور ٹاؤن والے فرماتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ جائز نہیں ہے۔ احتیاط پر آپ عمل کریں۔ مفتی صاحب، بڑا اچھا سوال کسی نے کیا ہے، یہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، ہم کس کے پیچھے جائیں؟ یہ بڑا اچھا سوال۔ کون حق پر ہے، کون نا حق پر ہے، ہم کس کی بات مانیں، کون سچا ہے؟ گڈ، کیا گڈ، بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھو، جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ نیلی پیلی، کالی سفید، سبز، جو پگڑیاں پہنتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں جی، حدیث کو مانتے ہیں جی، ختم نبوت کو مانتے ہیں جی، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ جو کہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے، یا قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، یا ختم نبوت کے نئی تشریحیں کرتے ہیں، ایسے 3 افراد دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آپ سمجھ گئے۔ پھر جب مفتی صاحب سارے حق پر ہیں تو ہر ایک انداز، رفتار، گفتار، طریقہ کار تو الگ الگ ہے، تو ان میں کون حق پر ہے زیادہ؟ مسلمان تو سارے ہیں۔ جواب، مجھے سارے جواب دے دو۔ متجائز ہے، بولو نا، متجائز ہے، حرام ہے، اور اپنے اندر سوراخ کرنا چوریوں سے، یہ اسلام میں جائز ہے؟ یہ جو اذان دیتے ہیں لمبی، یہ اسلام میں جائز ہے؟ نہیں، لہذا یہ لوگ غلط ہو گئے۔ بولو، ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ وہ تو رخصت ہو گئے۔ اب بتاؤ، سارے بولو، مکہ میں کتنی تراویح ہے؟ 20۔ مدینہ میں کتنی ہے؟ 20۔ ٹی وی ریڈیو میں کتنی ہے؟ 20۔ 1500 سے کتنی تراویح ہے؟ 20۔
ہمارے جو اہل حدیث بزرگ ہیں اگرچہ مسلمان ہیں 8 تراویح پڑھتے ہیں، تو اہل سنت کا اجماعی راستہ انہیں گم کر دیا، تو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ بولو ڈول ڈمک کے جائز ہے؟ بولو نا۔ تو قوالی میں زیادہ گناہ ہے یا انڈیا کے گانوں میں؟ قوالی میں زیادہ گناہ ہے، اللہ اور رسول کے پاک نام کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں۔ چوری کی بجلی جائز ہے؟ نہیں۔ چوری کی بجلی سے چراغاں کرنا ناجائز ہے۔ تو یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ حضور کی شان بیان کرنا، نعت پڑھنا، یہ ہم مانتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ پیر کا روزہ رکھو، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ حضور کی میلاد ہے، میں نے 7-8 سال رکھا ہے، رکھا کرو۔ اس پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، لیکن جلوس میں جا رہے ہیں اور 5 ٹائم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بریلوی اور دیوبندی دونوں بزرگ علماء کرام سب فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ غلط کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں، دونوں نے تنقید کی ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو باقی کون رہ گئے؟ وہی ٹھیک ہے نا، اور نام مت لو۔ جنہوں کا عشق ہے صادق، جنہوں کا عشق ہے صادق، وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ جنہوں کا عشق ہے صادق، وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ اہل حق سارے ہیں، مسلمان سارے ہیں، ان میں اچھے کون ہیں؟ مدینہ پاک ہے، بولو پاک ہے۔ جنت البقیع پاک ہے، جی پاک ہے۔ وہاں جو دفن ہوا جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ ہمارے 90 بزرگ، میرے پاس نام ہے، علماء، ہمارے علماء 90 بزرگ علماء دیوبند کے الحمدللہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ تو عاشق رسول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ فضائل اعمال جو کتاب ہے، حضرت عثمان رضی ان کے پیروں میں دفن ہے، شیخ زکریا رحمہ اللہ۔ 90 علماء جنت المعلا جنت البقیع میں دفن ہیں ہمارے علماء۔ آخری بات، اہل حق کون ہیں؟ شیخ ابن تیمیہ نے فرمایا، ابن القیم نے فرمایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ ہر ایک کہتا ہے، لکھتا ہے، بولتا ہے میں حق پر ہوں۔ ہر ایک کہتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے میں حق پر ہوں۔ اہل حق کی 4 نشانیاں ہیں۔ چلو اسی یہ آخری مہر لگاتا ہوں۔ اہل حق کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، کافر ان پر حملہ کرے۔ 2، وہ کافروں پر حملہ کرے۔ 3، وہ کافروں سے شہید ہو۔ 4، وہ کافروں کے جیل میں ہوں۔ بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ کیوبا میں 579 افراد بند ہیں، کون ہے؟ شاہ رسول ہے یا غلام حیدر ہے؟ شمس الدین ہے یا گلزمان ہے یا شیر زمان ہے؟ کون بند ہے؟ 579۔ کفر 43 ممالک کو لوہے کے چنے چبوانے والے کون ہیں؟ ان کو بگانے والے کون ہیں؟ ابن القیم نے 4 نشانیوں کو آسان کر دیا ہے۔ ابن القیم نے 4 نشانیوں کو آسان کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کافروں کے تیر دیکھو کہاں گرتے ہیں، جہاں کافروں کے تیر گرتے وہ اہل حق ہے۔ نام مت لو کون ہے، ہم نے نام لیا ہی نہیں۔ اہل حق کے اوپر جن کے تیر گرتے ہیں، تیر کہاں گرتے اس کو چھوڑو۔ فرانس والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ان کی لیو بسکٹ کھانا جائز ہے، لیو بسکٹ ان کا نہیں ہے۔ مولانا اسحاق کی وفات کا واقعہ سنائیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون ہے مولانا اسحاق صاحب۔ دل ایسا کہیں اسٹیٹ لائف حرام ہے، بیمہ حرام ہے، انشورنس حرام ہے، تکافل جائز ہے۔ دارالعلوم کراچی والے کہتے ہیں، بنوٹن والے کہتے ہیں ناجائز ہے۔ شادی کے بعد لڑکی توجہ اپنے خاوند کا نام لکھتی ہے آئی ڈی کارڈ میں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے۔ اس کے خلاف ایک میسج آیا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگانا اور والد کا نام ہٹانا، اس پر لمبا میسج ہے۔ اس میں جو دلائل ہیں نا، توجہ، ان دلائل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کو ہٹا کر کسی اور کو اپنا باپ لکھنا، سمجھنا، بولنا وہ حرام ہے۔ یہاں لڑکی باپ سے ہٹتی نہیں ہے، وہ سامنے لکھتی ہے میرا شوہر ہے، لہذا جائز ہے۔ مفتی صاحب تورو ویب ٹی وی پر میں کلاسز اپنی دکان میں سنتا ہوں، ساتھ پڑھتا ہوں، آپ کے پاس تجوید اور قرآن حدیث کا درس سنتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں۔
جمعے کے دن مجھے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے تو مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. مطلب پرچی سے ذرا لے کے لے ہر وقت ذکر کرتا ہوں. مفتی صاحب آپ فرماتے ہیں ہر وقت ذکر کرو، کرتے رہو. جمہوریت اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ادھر دیکھو، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے ووٹنگ کرتے تو کون جیتتا؟ ابو جہل. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ ووٹنگ کرتے تو کون جیتتا؟ فرعون کے زیادہ لوگ تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کے لوگ کتنے تھے؟ 6,20,000. ادھر کروڑوں تھے. تو اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں. جب اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں تو جس کے ساتھ زیادہ ووٹ ہوں گے وہی جیتے گا. تو ہمیشہ غلام حیدر اور شمس الدین جیتے گا انشاءاللہ. باقی آپ سمجھ گئے. مفتی صاحب مستورات بھی آتی ہیں، بہت ساری بیٹھی ہوئی ہیں. تو میرا شوہر، سوال عورت کر رہی ہے کہ میرا شوہر فحش فلمیں دیکھنے کا عادی ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا ہے اور مجھے مارتا اور پیٹتا ہے. جواب یہ کہ اس کے لیے خاص بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ بہت گھروں کا مسئلہ ہے. میں آپ کو عجیب اس کے خلاف نصیحت کرتا ہوں. اس کی وجہ سے بہت گھر ٹوٹ گئے، خراب ہو گئے. ٹچ موبائل کی وجہ سے دوستیاں بھی بہت ہوتی ہیں. وہ بیوی آپ کا خاوند آپ کو گھر میں رکھتا ہے، رکھا ہوا ہے، سودا لاتا ہے، جی کپڑے جوتے، وہ جس کے ساتھ گپ لگا رہا ہے تو ایک اس کو نصیحت کرو، پیار سے سمجھاؤ، اس کے لیے دعا کرو تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ شور مچائیں گی تو آپ بھی اپنے گھر سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی. تو آرام سے بیٹھ جاؤ نا، شور مت مچاؤ، شر فساد مت کرو. پیار و محبت سے جب خاوند کی طبیعت ٹھیک ہو اس کے پیر دباؤ، سر مالش کرو کہ یہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا. وہ مان جائے گا. اس کو اللہ کے راستے میں بھیجو تاکہ وہ نیک بن جائے. لیکن اپنے گھر کو برباد نہ کرو. باقی جو لوگ یہ گندگی کرتے ہیں، 10 منٹ گناہ کرو 20 منٹ تکلیف آئے گی، 10 منٹ گناہ کرو 20 منٹ تکلیف آئے گی. لہذا گناہوں کو جیسے تکلیفیں آتی، یاد رکھو گناہوں کو جیسے تکلیفیں آتی ہیں، گناہوں سے بچنا ہے. ڈرائیور حضرات ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ قصر کریں گے. سسرال میں پوری نماز ہے یا قصر؟ وہاں پر قصر ہے، میں نے بتا دیا. غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے. اگر غائبانہ نماز جنازہ ہوتا تو ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے زمانے میں ہزاروں کمانڈر صحابہ شہید ہو گئے. انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا ہے، لہذا غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے. وہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، علمی اختلاف ہے. ان کی ذکر درست ہے. نحن لا نرى الا ان الجنازۃ قدامنا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نجاشی کا جنازہ پڑھا گیا تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ جنازہ نجاشی کا سامنے موجود ہے اور پردے ہٹ گئے اور وہاں پر ان پر نماز جنازہ کوئی پڑھنے والا نہیں تھا. اس لیے شیئر کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ سٹاک ایکسچینج میں شیئر کا کاروبار. جواب، اگر 4 شرائط ہو تو سٹاک ایکسچینج میں شیئر کا کاروبار جائز ہے. ایک ہی ہے، وہ ادارہ موجود ہو. اگر بن رہا ہو تو شیئر مت خریدو. 2، وہ حلال کام کرے، حرام کام نہ کرے. مری بروری، شراب، اسٹیٹ لائف اور بینک کے شیئر مت خریدو. 3، جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں تو اتنے کے شیئر خریدو. اس سے زائد کے شیئر بروکر سے قرضہ مت لو. اور جس ادارے کے شیئر خریدو آدھے سے زیادہ اس کا لین دین وہ سودی نہ ہو. ہیٹر کے سامنے نماز جائز ہے. کرنٹ سے مرنے والا آدمی شہید ہے بے شک. پھپھو نے بھتیجے کو دودھ پلایا تو ان کی کسی بھی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. بالکل. جس بچے نے، توجہ سے سنو، جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا اس بچے پر اس عورت کے تمام بچے حرام ہو گئے. لیکن اس بچے کو صندوق میں بند کرو. اس بچے کے اور جتنے بھائی بہن ہیں سب کا رشتہ پھوپھی کی اولاد کے ساتھ جائز ہے. گٹر بند ہو تو اس پر نماز بھی جائز ہے، اوپر فرش لگا ہوا ہو اور اس پر وضو کرنا بھی جائز ہے.
40 दिन अगर तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो तो मुनाफिकत से बरी हो जाएगा आदमी, और सवालात ख़त्म हो गए जी, और जहन्नम की आग भी हराम हो जाती है। ये हदीस बिल्कुल ठीक है। ये कहते हैं हदीस ठीक है, हाँ हदीस बिल्कुल ठीक है। मेरा एक दोस्त है, मेरी किताबें लिखते हैं, 130 मैंने किताबें लिखी हैं, उसका नाम है नजम भाई। उसने मुझे कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि 11 साल हो गए हैं, कि 11 साल हो गए हैं कि मेरी तकबीर ऊला की नमाज ख़राब नहीं हुई। मैंने तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ी 11 साल, और हम 40 दिन नहीं पढ़ सकते हैं। तो सुस्ती मत करो, मेरे ख़्याल में इतना आंसर क्वेश्चन सेशन काफ़ी है। हमारा जो कोर्स शुरू होने वाला है, गौर से सुनो, तो इंशाअल्लाह पीर को शुरू होगा। हफ्ता इतवार आप दाखिला ले लें, इंग्लिश अरबिक आपको पढ़ाएंगे, बैठ जाओ कोई ना जाए। सर्फ़ नहव आपको पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और मीरास आपको पढ़ाएंगे। हर आदमी उसमें शरीक हो सकता है, खुसूसन उलमा को शरीक करो ताकि उनकी सर्फ़ नहव इबारत ठीक हो जाए। और इंग्लिश अरबी का कोर्स हर साल करते हैं, और आइंदा साल तो पूरे साल ये इंग्लिश अरबी का कोर्स चलेगा इंशाअल्लाह, तखस्सुस में भी चलेगा इंशाअल्लाह। तो इसके लिए भी आप हज़रात, और इतिकाफ़ में बहुत लोग बैठते हैं। रेलवे 7 नंबर स्कीम, गली नंबर 2, अक्सा मस्जिद, रावलपिंडी, नज़द रेलवे हॉस्पिटल, न्यू पासपोर्ट ऑफिस। यहाँ पर ये मजलिस भी लगती है 28 साल से। बहुत बड़ा मजमा बैठता है सवाल जवाब में, तो सवाल जवाब में बैठा करो, सवालात भी कर लिया करो, इतिकाफ़ में भी बैठा करो, ये कोर्सेज़ में भी शरीक हो लिया करो, ठीक है इंशाअल्लाह।